اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ تحقیق یوسف علیہ السلام کے اندر و اخوتہ اور ان کے بھائیوں میں، یعنی ان کے اس قصے میں ان کے 10 اللاتی بھائی تھے، یعنی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین ان کی والدہ اور جو 10 وہ اللاتی بھائی، یعنی اللاتی کہتے ہیں باپ شریک۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قصے کے اندر جو ہے نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ قصہ خود بہت سے عجائبات پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر واضح نصیحت کے حوالے سے، عبرت کے حوالے سے بہت سا سامان موجود ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک گمنام بچے کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اس کو مصر کی حکمرانی عطا کر دی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ مشرکین نے، یہود نے مدینہ منورہ کے اندر، یہودیوں نے جب مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خبریں وہاں تک پہنچی، چونکہ آنا جانا لوگوں کا رہتا تھا برابر، تو انہوں نے بطور امتحان کے اور بطور آزمائش کے، چونکہ وہ اہل کتاب تھے، اس قصے کے بارے میں سوال کیا، کیا وجہ بنی کہ اس بچے کی کیا حالت ہے جو وہاں سے جو ہے شام سے کہاں آ گئی، مصر میں آ گئی۔ اور اس قصے کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ اور اہل مکہ ان بستیوں میں چونکہ یہاں کوئی اہل کتاب نہیں تھے براہ راست، اور یہ قصہ بھی ان لوگوں کے ہاں اتنا معروف نہیں تھا، اس وجہ سے اس قصے کا انتخاب کیا گیا اور بطور امتحان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا، جس کے جواب میں پھر یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قصے کو بتلانا یہ بھی دلیل ہے اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ تو اسی معنی میں کہا جا رہا ہے آیات للسائلین، اس میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والے۔ تو یہ 2 احتمال جو ہے اس آیت میں، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ جب انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام و اخوہ اور ان کے بھائی یعنی بنیامین احب الی ابینا، یہ زیادہ محبوب ہے ہمارے والد کے نزدیک، منا یعنی ہم سے زیادہ محبوب ہے ہمارے والد کو، ونحن عصبہ حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، یعنی یہ صرف 2 بھائی ہیں ایک ہی والدہ سے نا، اور ہم 10 لوگ ہیں۔ عصبہ کا اطلاق ہوتا ہے 5 سے 10 تک کے افراد تک کے لیے، عصبہ کہتے ہیں جماعت کو، اور یہ لفظ بولا جاتا ہے 5 سے 10 تک کے افراد پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، تحقیق ہمارے والد جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو ہی ہم سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، یہ بڑی غلطی میں۔ تو یہاں ضلال کے معنی گمراہی کے نہیں کرتے، اور اس وجہ سے اس کے معنی یہ کریں گے کہ یہاں یعنی اپنے کہ ہم جو ہے طاقت والے بھی ہیں، قوت والے بھی ہیں، اس کے باوجود وہ ہم پر ان کو ترجیح دے رہے ہیں، تو وہ بڑی غلطی میں۔ اقتلوا یوسف، البتہ اس میں اتنی بات میں تو سب لوگ متفق ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں نئے مسلمان تھے،
البتہ بعض حضرات نے ان کے انبیاء ہونے کا قول کیا ہے، وہ درست نہیں، کیونکہ یہ تمام انبیاء نہیں تھے، البتہ تمام جو ہے وہ مسلمان تھے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ جس وقت یہ ساری حقیقت بے نقاب ہو گئی، اس وقت انہوں نے اپنے والد سے کیا کہا، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، کہ ہمارے گناہوں کے لیے کیا کیجیے، استغفار کروا۔ اور کافر کے لیے جو ہے استغفار کی دعا کرنا یہ جائز نہیں، اور ان کے یہ تو دلیل ہوگی اس بات کی کہ یہ کیا مومن تھے۔ اچھا، یہ کہ اس کا رد کیا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، وہی آیت اقتلوا یوسف، انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کیا کر دو، قتل کر دو، اوت رحوہ ارض، یا اس کو چھوڑ آؤ، ایک ایسی زمین میں پھینک آؤ کسی گمنام جگہ، یخل لکم وجہ ابیکم، اس سے کیا ہوگا کہ خالص ہو جائے گی تمہارے لیے تمہارے والد کی توجہ، یخل لکم وجہ ابیکم، یعنی پھر خالی رہ جائے گی تمہارے لیے وجہ ابیکم، تمہارے والد کی توجہ، ان کا سارا دھیان پھر تمہاری طرف ہو جائے گا۔ تو اس آیت سے استدلال ہے کہ یہ لوگ انبیاء نہیں تھے، کیونکہ انبیاء جو ہے وہ اس قسم کے گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے۔ تو اس میں بہرحال اس میں بھی اتفاق ہے کہ انبیاء سے نبوت سے پہلے بھی کبائر سرزد نہیں ہوتے، یہ اہل سنت کے ہاں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ کیا نہیں تھے، نبی نہیں تھے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہے کہ اصل تو ان کا مقصد کیا تھا، اپنے والد کی توجہ حاصل کرنا، مقصود میں جو ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن اس مقصود کے حصول کے لیے جو طریقہ کار اپنایا وہ صحیح نہیں تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم ہو جاؤ گے اس کے بعد قومًا صالحین، یعنی اس کے بعد ہم کیا کر لیں گے، کوئی توبہ طائب کر لیں گے، نیکوکار بن گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُف، جب ان میں سے جو ہے ایک نے یہ رائے دی لا تقتلوا یوسف، کہ یوسف علیہ السلام کو کیا نہ کرو، قتل نہ کرو۔ ٹھیک ہے، اب یہ قائل کون ہے، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے بھائی یہودا، یہ جو 10 بھائی ہیں ان میں سے یہودا نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے، یہ یہودا وہی ہیں جن کی طرف یہودی مذہب جو ہے، یعنی اس کو یہودی جو کہا جاتا ہے ان لوگوں کو، وہ منسوب ہے، انہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کو یہودی کہتے ہیں۔ اور ایک قول یہ کہ ان کے بھائی تھے روبیل، انہوں نے یہ بات کہی، اس میں دو قول ہے بدل۔ اچھا، بلکہ پھر انہوں نے یہ نیا رائے یہ دی کہ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو، اور کسی جو ہے نا تاریک کنویں کے اندر، پھر اس میں بھی خیال رہو کہ جس میں زیادہ پانی نہ ہو، تاکہ یہ بالکل اس میں کیا نہ ڈوب بھی نہ جائے۔ تو غیابہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس میں جو بھی چیز جائے وہ گم ہو جائے، غائب ہو جائے۔ اسی معنی میں قبر کو بھی کیا کہا جاتا ہے، غیابہ کہا جاتا ہے، یعنی گہرا تاریک۔ اور الجب، جب کہتے ہیں وہ کنواں جس کی من نہ ہو، وہ کنواں من نہ ہو۔ اور بئر، اس کنویں کو کہتے ہیں جس کی من بنی۔ اور ایک فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ جب اور بئر دونوں کنویں کو ہی کہتے ہیں، لیکن آبادی کے کنویں کو بئر، جبکہ جنگل کے کنویں کو جو ہے جب کہتے ہیں۔ یعنی ایک ان کو بالکل ایسی جگہ لے گئے تھے جو بالکل ایک ویران سنسان جگہ تھی، تو پھر کیا ہوگا، یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، ان کو کیا کر لے گا، اٹھا لے گا کوئی قافلہ، ان کنتم فاعلین، اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کرو، ان کو قتل نہ کرو۔ تو انہوں نے یہ بات ہے ہوگی کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا
یہ ایسا معاملہ کریں گے۔ اب یہ اپنے والد کے پاس آئے، یہاں سے آگے پھر اس قصے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون۔ تو ان کے اس اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے بھی اس قسم کے مطالبات کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، ما لک یعنی آپ کو کیا ہو گیا ہے، لا تأمنا، تو اصل میں کیا ہے، لا تأمنون، کہ لا تأمنا علی یوسف، کہ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہمارے اوپر جو ہے یقین نہیں رکھتے، اعتماد نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہی ہیں۔ اب یہاں سے آگے پھر ایک اور قصہ جو ہے اس کا آغاز ہے، اس کو پھر انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔